الحمد لله ذي الجلال والإكرام، جعل الأخت من أقرب الأرحام، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عزیزان من، اصحاب ایمان، ہمارا آج کا خطبہ ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت اور ہمارے دلوں کے بہت قریب ایک ایسی محبوب ہستی کے بارے میں ہے جس کا ہمارے خاندانوں میں ایک بلند مرتبہ اور مقام ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں باپ کے بعد اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ابدأ بمن تعول امک و اباک و اختک و اخاک۔ خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو، یعنی اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں سے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ بڑی بہن ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے دوسری ماں کی طرح ہے، جو بچپن میں انہیں اپنی گود میں اٹھاتی ہے اور بڑے ہو کر ان پر اپنی محبتیں نچھاور کرتی ہے، جو بغیر احسان جتائے نوازتی ہے اور بلا قیمت و ثمن خدمت و جانفشانی میں پیش رہتی ہے، جو اپنے بھائیوں کے لیے پیار و محبت کا سرچشمہ ہے، مودت و الفت کا منبع ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی عظیم شان بیان فرمائی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی اس کے عظیم مقام کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید نے بہن کی قربانیوں کو بیان کیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس کے فضل و احسان کو جان سکے۔ تو کیا آپ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں پڑھا کہ جب رب تعالیٰ نے ان کی والدہ ماجدہ کا قول یوں ذکر فرمایا: وقالت لأختہ قصیہ، اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے ان کو دریا میں ڈالا تھا، تو اس نازک گھڑی میں بھی بڑی بہن نے خطرات کو مول لیا تاکہ اپنے بھائی کو کسی ہلاکت خیزی میں مبتلا ہونے سے بچا سکے، اور نہایت شجاعت و دلیری سے کہا: هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے۔ چنانچہ بہن کی ذہانت اور اس کا حسن تعامل بھائی کی سلامتی اور ماں کی خوشی کا سبب بنا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور یہ شیمہ بنت حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضاعی بہن ہے، جنہوں نے شیر خارگی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنی محبت ان پر نچھاور کی اور اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کی بہترین پرورش کی۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے وقت یہ شعر کہا کرتی تھی: یا ربنا ابق لنا محمدا واعطہ عزا یدوم ابدا۔ یا رب، محمد کو ہمارے لیے باقی رکھ اور اسے سدا رہنے والے عزت نصیب فرما۔ پھر ان کے بڑھاپے کی عمر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو نہایت عزت و تکریم کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے،
انہیں خوش آمدید کہا تاکہ دلوں میں بڑی بہن کے ساتھ حسن سلوک کی خوبصورت ترین تصویر نقش فرما دی اور اپنے عمل سے وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال قائم فرما دی۔ جی ہاں میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور فرط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان احببت ان ترجعی الى قومک اوصلتک وان احببت فاقیمی عندی مکرمتا محببا۔ اگر آپ اپنے قوم کی طرف لوٹنا چاہے تو میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، اور اگر آپ پسند کریں تو عزت و محبت کے ساتھ میرے پاس قیام کر لے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ اور بکریاں اور بہت سا مال عطا فرمایا تاکہ ہمیں یہ تعلیم دے کہ کیسے بڑی بہن کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کیسے اس کی اچھائی اور نیکی کی قدردانی کی جاتی ہے، اور کیسے اس کی قربانیوں اور خدمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے بڑھ کر وفاداری اور قدردانی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ تعظیم و محبت کیا ہوگی؟ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، تو سوچئے اگر وہ حقیقی بہن ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہوتا۔ اے عباد الرحمن، بڑی بہن کا رشتہ ان محارم رشتوں میں سے ہے جو عزت و تکریم کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور صلہ رحمی کی خاطر اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور کشائش ہو اور عمر دراز ملے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہن کے حقوق اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب اس کے پاس کوئی خیال رکھنے والا باقی نہ رہے، جو اس کے حالات و معاملات کو دیکھے۔ اس کا شوہر یا اولاد نہ ہو، کوئی سہارا اور مددگار نہ ہو، خصوصاً اس وقت جب وہ بڑھاپے کا شکار ہو جائے، اس کی ہمت و قوت جواب دے جائے، اس کی صحت ماندھ پڑ جائے، اس وقت وہ اس امر کی سب سے زیادہ محتاج ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھنے والا کوئی ہو، اس کے حقوق کی پاسداری کرنے والا کوئی ہو۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربان نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا مقام نہ پہچانے۔ تو میرے بھائیو، اپنی بہنوں کے بارے میں اللہ سے ڈریے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے خوش ہو جائیے، لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة۔ کوئی بھی شخص جس کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اپنی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والوں، بڑی بہن کی اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکیوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ذرا سوچئے، اپنے بھائیوں کی تربیت میں اس کا کتنا عظیم کردار ہے، ان کے رہنمائی میں اس کا کتنا تعاون شامل حال ہے۔ لہٰذا
بڑی بہن کے احسانات کی قدر کرے، اس کے شایان شان، اس کی عزت و تکریم کرے، اس کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھے، اس سے ملاقات کے لیے جانے میں خود سے پہل کرے، اس کے شوہر اور اولاد کے سامنے اس کی عزت و شرف کا برملا اظہار کرے، اس سے کبھی بھی قطع رحمی نہ کرے، باہمی امور میں اس سے مشورہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، لہٰذا اس کی وراثت کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے۔ کیا آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ نہیں سنا کہ جب وہ بیمار ہوئے اور ان پر غنودگی طاری ہو گئی تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال انہوں نے اپنی بہنوں کے حقوق کے بارے میں کیا، چنانچہ فرمایا یا رسول اللہ انما لی اخوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تو صرف بہنیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بہنوں کی میراث کے متعلق قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی۔ تو خدایا اپنے بہنوں کی وراثت میں خوف خدا کیجیے اور رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیجیے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اسی طرح گاہے بگاہے اپنی بڑی بہن کو تحفے اور تحائف دے، اپنے خیرات و صدقات کا دروازہ اس پر بند نہ کریں، کیونکہ اس پر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے لیے زیادہ خیر کا باعث ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے صدقہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لو اعطیتها اختک لکان خیرا لکی، اگر آپ یہ اپنی بہن کو دے دیتی تو آپ کے لیے زیادہ اچھا تھا۔ میرے بھائیو، خیر کے عظیم دروازوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ بڑی بہن کی کسی پریشانی کو دور کرے، اس کا قرض ادا کرے، اس کی نظر پوری کرے، چاہے تو اس کی زندگی میں اور چاہے تو اس کی وفات کے بعد۔ چنانچہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری بہن نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج ادا کرے گی لیکن وہ وفات پا گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو تم ادا کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقض اللہ فہو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض پورا ادا کیا جائے۔ اے حضرات والدین، اپنے اولاد کے دلوں میں بڑی بہن کے مقام کو راسخ کرے، اس کی قدر و منزلت کو نمایاں کرے، ان کے سامنے اس کا حق واضح کرے اور بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ اس کا احترام بجا لائے، تاکہ ہماری اولادوں میں باہمی محبت و رحم دلی بڑھے، ہمارے خاندانوں میں مودت اور استحکام پیدا ہو اور ہمارا معاشرہ باہمی ربط و اتحاد کا گہورہ بن جائے۔ هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين، اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات، نسألك أن تجعلنا ممن أجبت سؤلهم ورفعت قدرهم وشرحت صدورهم وأحسنت خلقهم ويسرت أمورهم وطاب عيشهم وحسنت سيرتهم، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإلى أخواتنا محسنين وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ دولة الإمارات بحفظك وتولها برعايتك وحطها بعنايتك يا رب العالمين، اللهم احفظ بحفظك الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وأدم عليه لباس السداد والحكمة ووفقه ونوابه
وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد على ما تفضلت به من غيثك وبسطته من خيرك ونشرته من رحمتك. اللهم زدنا من الغيث واجعلها سقيا رحمة عامة نافعة غير ضارة، غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به البلاد وترحم به العباد. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.